فرماتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگرند۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں یعنی کہ انسان اعضائے یک دیگرند، ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، عضو ہیں، حصے ہیں، ایک دوسرے کے حصے ہیں۔ تمام انسان ایک دوسرے کے حصے ہیں، پارٹ ہیں۔ جیسے کہ ہمارا ایک جسم ہے، اس جسم کے حصے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، جیسے یہ حصے ہیں ایسے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ایک دوسرے کے حصے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک ہی اصل سے ہیں نا، ان سب کی اصل ایک ہی ہے، ان سب کے باپ ایک ہی ہیں، تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا۔ جب ان کی اولاد ہیں تو ایک ہی ہوئے، تمام ایک دوسرے کے حصے ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب ایک دوسرے کے حصے ہیں تو پھر اگر زمانہ کسی حصے کو تکلیف دے، کسی حصے کو تکلیف دے تو ہونا کیا چاہیے کہ دوسرے اعضاء کو قرار نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف دے، کوئی ستائے، کوئی گالی بکے، کوئی مارے تو دوسرے بھائی کو سکون نہیں رہنا چاہیے، اسے بھی بے چین ہو جانا چاہیے۔ جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، درد پیٹ میں ہے تو سارا انسان بے چین ہوتا ہے، درد کان میں ہے تو پورا انسان بے چین ہوتا ہے، آنکھ میں اگر درد ہے تو انسان ایسا نہیں ہے خالی آنکھ بے چین ہے، سارا انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کو نیند نہیں آتی، اس کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان ایک دوسرے کے جب حصے ہیں تو ہونا یہ چاہیے اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا پریشان ہے، وہ غریب ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اس کے گھر جا کر اسے دلاسا دیں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کی ہر طریقے سے امداد کریں، اس کی پریشانیوں میں ہم کام آئیں، ہم اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ایک حصے کی طرح ہیں، ہم سب ایک جسم ہے اور اس کے ہم حصے ہیں، تمام کی تمام حصے ہیں، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان، یہ مسلمان جو ہیں یہ بھائی بھائی ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان کی خیر خواہی کریں، ہم اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی کریں، اسے پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، آج معاملہ الٹا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش دیکھ کر کے راضی نہیں ہے، آج اگر کوئی بڑھتا ہے تو یہ حسد کر کے اس کی کمی کی، اس کے زوال کی خواہشیں کرتا ہے۔ اگر آج ایک مسلمان خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے تو یہ اس کے بدحال ہونے کی بددعائیں کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان پریشان حال ہے تو پھر اسے خوشی ہوتی ہے، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو آج مسلمان خوشیاں مناتا ہے گھر میں بیٹھ کر کے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، اور جب بھائی ہے تو دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، دوسرے کی خوشی چاہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی خوشحالی میں شریک ہونا چاہیے، اس کے رنج و غم میں ساتھ رہنا چاہیے۔ آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلما جہزہم بجہازہم، جب انہوں نے ان کا سامان مہیا کر دیا، تیار کر دیا، جہزہم، جہاز، جہیز، جہیز۔ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ بلا پھیلی ہوئی ہے، آج ہمارا معاشرہ جو تباہی کے
دہانے پر کھڑا ہے، جو ایک تباہی کے سیلاب میں بہتا چلا جا رہا ہے، جو تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس میں اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں قتل عام ہے، ہمارے معاشرے میں گھروں گھروں جھگڑا ہے، ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی بے عزتیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں دختر کشی کی جا رہی ہے، ماؤں کے پیٹوں میں جو لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ختم کروا دیا جا رہا ہے، حمل گروا دیے جا رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں، اور وہ ہماری جہیز کی مانگ کرنا ہے۔ جو جہیز، یہ جہیز کا معنی سامان آتا ہے، جہیز کا معنی سامان آتا ہے، یہ مسلمانوں میں اس کا تصور نہیں ہے۔ جہیز جو آج ایک رشوت بنا ہوا ہے، جہیز جو یہ ایک لعنت بنا ہوا ہے، جہیز جس کی وجہ سے غریب کا جینا دشوار ہے، یہ جہیز جس کی وجہ سے اگر کسی کی 4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو اس کی زندگی بھر کام میں گزر جاتی ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، یہ ایک جہیز ہے جس نے کتنے لوگوں کی جان لے لی، کتنے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ یہ ایک جہیز ہے جس نے کتنی لوگوں کے نیندیں حرام کر دی، کتنی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہونے جا رہی ہیں، انہیں رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ یہ ایک جہیز ہے جو ایک سامان تھا جسے شریعت نے کہا تھا کہ شادی کو ہلکا کیا جائے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ آقا فرماتے ہیں بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بوجھ کم ہو، بوجھ کیسے کم ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں جس میں دونوں طرف والے، لڑکی لڑکے والے قرض دار نہ ہو جائیں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، دونوں کا خرچہ کم ہو، وہ نکاح برکت والا ہے۔ برکت والا وہ نکاح جس میں بوجھ کم ہو۔ شادی آسان چیز ہے، شادی ایک آسان چیز ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے اس شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ غریب کی نیند حرام ہے۔ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہے خدا کی، لیکن آج ہم نے اس جہیز کی مانگ کر کے، جہیز کو بڑھاوا دے کر، دوسروں سے مانگ کر کے ہم نے اب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے رحمت نہیں لگتی، اسے زحمت لگتی ہے۔ جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو گھروں میں خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو صفے ماتم بچھ جاتی ہے، سب کے منہ سوکھ جاتے ہیں، منہ خشک ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ منہ یہ کیوں سوکھ رہے ہیں؟ یہ چہرے کیوں اتر رہے ہیں؟ اگر کسی عورت کی 4 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ کیوں مرنا چاہتی ہے؟ کیوں اسے محلے والے جینے نہیں دیتے؟ کیوں اس کی ساس اسے تانا دیتی ہے؟ وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو انہیں اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ اب یہ لڑکی پیدا ہو گئی، ہم 10 لاکھ روپے کہاں سے اس کی شادی کے لیے لائیں گے؟ ایک غریب آدمی جو 400 روپے کی دہاڑی روز کرتا ہے، 400 روپے کی دہاڑی کرتا ہے، اس کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے، جو عید پہ بھی جس کے گھر دال بن جایا کرتی ہے، جسے ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت مشکل سے ملتا ہے، جو غریب ہے، جس کے گھر بیماری آ جائے تو اسے مانگنے کے علاوہ چارہ نہیں رہتا۔ ذرا مجھے بتائیں اس کے گھر 4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں، جو غریب ہے، ایک غریب ہے جس کے گھر ایک بیماری آ جائے تو اسے مانگنے کے سوا چارہ نہیں ہے، اب اس کے گھر 4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو مجھے بتائیں تو صحیح، وہ ایک لڑکی کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ وہ قرض نہیں لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی آپ کو گروی نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے اپنی 5 لڑکیوں کی 4 لڑکیوں کی شادی کرے گا؟ آپ نے تو بس منہ پھیلا دیا، کہہ دیا کہ ہمیں لڑکی جب شادی کریں گے جب 5 لاکھ روپے دو گے۔ آپ 5 لاکھ روپے مانگ کر کے امیر نہیں ہو جائیں گے، آپ مالدار نہیں ہو جائیں گے۔ یہ بھیک ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، یہ آپ جہیز نہیں لے رہے، یہ آپ غریب کا خون جو پی
آپ جو غریب کا خون چوس رہے ہیں اس سے شریعت خوش نہیں ہے، اللہ و رسول اس سے خوش نہیں ہے اور ہرگز خوش نہیں ہے۔ وہ تو مسلمان کو خوش کرنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کا خون چوسنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دوسروں سے مانگے کرتے ہیں، اگر آپ کے گھر لڑکی ہے وہ غریب جس کے گھر کھانے کو نہیں ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اب وہ کہاں سے ان کے لیے 20 لاکھ روپے کا انتظام کرے گا؟ کہاں سے انتظام کرے گا؟ کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ آپ کی تو شادی کی تاریخیں لاکھوں لاکھ میں ہوتی ہے، آپ کے گھر دیکھنے والے آتے ہیں تو پوری ٹرالی بھر کر کے، کاریں بھر کے دیکھنے والے آ جاتے ہیں، اس کی شادی سے پہلے 1 لاکھ روپے ختم کروا دیے جاتے ہیں لڑکی والے کے۔ ذرا مجھے بتائیں اس کی شریعت اجازت کہاں سے دیتی ہے؟ شریعت میں تو لڑکی والے پر بوجھ رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ آپ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ کو ملے گا شریعت نے بیان کیا۔ اگر شریعت نے لڑکی والے پر بالکل بوجھ نہیں رکھا ہے، شریعت نے مہر رکھا کس پر؟ لڑکے والے پر۔ مہر کون دے گا؟ لڑکا والا۔ شریعت نے ولیمہ رکھا کس پر؟ لڑکے والے پر۔ لڑکی والے پر شریعت نے بوجھ نہیں رکھا کیونکہ لڑکی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ لڑکی کے پیدا ہونے پر فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، شیاطین نہیں آتے ہیں۔ لڑکی کے پیدا ہونے پر خوشیاں منانا چاہیے، لڑکی کے پیدا ہونے پر مسرت منانا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے اس میں جہیز بھر کر کے 10 لاکھ روپے اس کی شادی میں لگا کر کے ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا کہ لوگ لڑکی کی پیدائش پر ان کے چہرے سوکھ جاتے ہیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی شادی پر جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ فاتحہ دلانا بھی نہیں چاہتے، لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ادھر باپ کا چہرہ سوکھ جاتا ہے، ادھر ماں کا چہرہ سوکھ جاتا ہے، ادھر ساس ایک کونے میں بیٹھی غم کے آنسو بہا رہی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکی زحمت نہیں تھی، لڑکی رحمت تھی۔ آپ نے اسے زحمت بنا دیا، آپ نے یہ جہیز کی مانگ کر کے اسے زحمت بنا دیا لڑکی کو۔ اب یہ لڑکی جو جہیز نہ دینے کی وجہ سے جو غریبوں کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، جو اپنے بستروں پہ سسک رہی ہیں، جوان بیٹیاں ہیں غریب باپ ہے، وہ کام کاج نہیں ہے، اسے دہاڑی سے مطلب ہے، اسے 400 روپے کی 500 کی دہاڑی کرتا ہے وہ۔ اب وہ 5 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں ہے، اب اس کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر کہیں شادی کر بھی دی جائے، غریب آدمی شادی کر دے، جہیز نہ لے کر کے آئے بیوی، تو پھر ساس اسے تانے دے کر کے مار دیتی ہے کہ تو گھر سے لے کر ہی کیا آئی ہے، تیرے گھر والوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں، تم اس سے شادی کرنے چلے ہو یا بھیک مانگ رہے ہو کہ تمہیں نے دیا ہی کیا ہے، ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کسی کو تکلیف دی جائے، کسی کی راتوں کی نیندیں ختم کر دی جائیں۔ اب جن لڑکیوں کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہوگی، جو لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کا گناہ کسے ملے گا؟ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں، اس کا گناہ کسے ملے گا؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ آپ کی ایک جہیز، خالی جہیز مانگنا ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک جہیز مانگنا بری بات ہے، خالی یہی غلط کام ہے، بلکہ اس جہیز سے جو فساد کے دروازے کھلتے ہیں، جو برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ ایک جہیز ہی ہے جس کی وجہ سے گھروں میں قتل و غارت ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول جو پرسکون ماحول ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی جہیز کی وجہ سے ماؤں کے پیٹوں میں بیٹیوں کو مروا دیا جاتا ہے، یہی ایک جہیز ہے جس کی وجہ سے عورتوں پہ تیزاب چھڑک کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، یہی ایک جہیز ہے جس کی وجہ سے ماں باپوں کو سننا پڑتی ہیں سسرال والوں کی لڑکے کے، یہی ایک جہیز ہے جس کی وجہ سے غریب باپ راتوں رات دن میں بھی کام کرتا ہے، رات میں بھی کام کرتا ہے کہ میری بیٹی ہے اسے جہیز دینا ہے۔ ذرا مجھے بتائیں، اب یہ جہیز جو ہے ایک لعنت، جو جہیز ہے ایک لعنت، اگر آپ لوگ اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے، اگر آپ لوگ اس کی فکر نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ کیسے چلے گا؟ اس میں برائیاں کیسے خاتمہ ہوگا؟ برائیاں کیسے ختم ہوگی؟ جو جوان لڑکی جس کا کوئی بھائی بھی بڑا نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، بھائی بڑا نہیں ہے، باپ بوڑھا ہو چکا،
اب مجھے بتائیں وہ شادی کہاں سے کریں گے؟ وہ کہاں سے 15-20 لاکھ روپے لائیں گے شادی کرنے کے لیے؟ اب وہ شادی جب ان کی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زنا کا بازار گرم ہوگا، بدنگاہی عام ہوگی، زنا کے اڈے ایجاد ہوں گے، زنا کے اڈے کھلیں گے، لوگ حرام کاری میں پڑیں گے، لوگ حرام کاری کریں گے، آپ کے لڑکے بھی بگڑیں گے، آپ کی بیٹیاں بھی بگڑیں گی، سب ماحول خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ماحول ہو جائے گا۔ اس کا ذمہ دار ہوگا کون؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا، آپ ہوں گے۔ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے جو آپ نے یہ جو آگ جہیز کی لگا رکھی ہے کہ 10 لاکھ روپے پہلے دینا بعد میں لڑکی لے جانا ہے، 5 لاکھ روپے پہلے دینا بعد میں لڑکی لے جانا ہے، یہ جو آگ آپ نے لگا رکھی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جو غریب کی لڑکی گھر بیٹھے بیٹھی بوڑھی ہوتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس کا گناہ اسے ملے گا لیکن اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ آپ نے جس آگ لگائی ہے اس میں اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اگر شریعت نے تو کہا تھا کہ جب بیٹی جیسے ہی بالغ ہو اس کا نکاح کر دیا جائے، بیٹی بالغ ہو اس کا نکاح کر دیا جائے، لیکن غریب باپ بیٹی بالغ ہونے تک اس کا نکاح کہاں سے کر دے؟ جب اس کے پاس 5-10 لاکھ روپے ہوں گے ہی نہیں تو وہ کہاں سے نکاح کر دے گا؟ کہاں سے وہ خرچ کرے گا؟ اس کی شادی میں کہاں سے اس کی منگنی میں 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کرے گا؟ وہ کہاں اس کا رشتہ طے کرے گا؟ آپ لوگ اگر اس پر دھیان نہیں دیں گے تو یہ جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو معاشرے میں برائیوں کا بازار گرم ہے، یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آپ اپنے مسلمان بھائی سے 5-10 لاکھ روپے لے کر کے امیر نہیں ہو جائیں گے، آپ امیر نہیں ہو جائیں گے۔ امیر آپ ہوں گے تو وہ اپنی کمائی سے ہوں گے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ جو نوجوان ہیں آج کل جو نوجوان ہیں وہ دھیان دیں اور وہ اس بات پر خوب زیادہ دھیان دیں کہ ہمیں شادی کرنا ہے، ہمیں شادی کرنا ہے تو ہم صاف اعلان کر دیں کہ ہمیں جہیز نہیں لینا ہے، ہمیں شادی کرنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق سادہ شادی کرنا ہے، ہمیں شادی کرنا ہے، ہمیں کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے، ہمیں شادی کرنا ہے، ہمیں کوئی مانگ نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ ایسے اگر جوان پیدا ہو جائیں تو پھر ماں باپ بھی کچھ نہیں کریں گے۔ ماں باپ جو مانگتے ہیں نا، جو ماں کہتی ہے کہ میرے لیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، باپ جو کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، وہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کہ باپ یہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہوئے جو باپ نظر آتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں، لڑکے کی شادی میں ڈی جے آ رہے ہیں، ڈی جے، لڑکے کی شادی میں ڈی جے، باپ سے کہو کہ روک نہیں رہے اپنے بیٹے کو، ڈی جے لا رہا ہے روک نہیں رہے، تو کہہ دیتے ہیں نا کہ ہماری تو مانتے ہی نہیں، ہماری مانے کب رہے، یہ بچے ہیں جوان لڑکے ہیں ہماری نہیں مان رہے، یہ ڈی جے لانے پر مصر ہیں، یہ اصرار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو ڈی جے لائیں گے اپنی بارات میں۔ تو جب ڈی جے لانے پر باپ پابندی نہیں لگا سکتا تو اگر جوان لڑکا یہ کہے، اس بات کا اعلان کر دے اور اس بات کا عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے اپنی شادی میں جہیز نہیں لینا، مجھے جو کرنا ہے وہ اپنی کمائی سے کروں گا، مجھے جو کرنا ہے میں اپنا کاروبار کر کے، میں خود کام کر کے، میں خود کما کر کے کروں گا، تو یقیناً ماں باپ نہیں کر پائیں گے کچھ، ماں باپ نہیں کر پائیں گے کچھ۔ جیسے ڈی جے لانے کو نہیں روکتے ماں باپ، ایسے ہی شادی میں اگر کوئی نوجوان ضد کر جائے کہ مجھے اپنی شادی میں جہیز نہیں لینا، مجھے سادہ نکاح کرنا ہے، تو یقیناً اس پر بھی اس کے ماں باپ مانیں گے، اس پر بھی ماں باپ کو راضی ہونا پڑے گا اور ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، آپ لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کسی غریب کو ستانا اچھی بات نہیں ہے، کسی غریب کو تکلیفیں دینا اچھی بات نہیں ہے، اور غریب کے اگر کوئی امیر بھی ہے تو اس کا پیسہ لے کر کے آپ امیر نہیں ہو جائیں گے، آپ زندگی بھر اس کے پیسہ نہیں کھاتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے تمام لوگوں کا رزق لکھ دیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے، تو جب لکھ دیا ہے آپ کے نصیب کا آپ کو مل کر کے رہے گا، تو پھر آپ کیوں مانگے کر رہے ہیں؟ کیوں کسی غریب کا دل دکھا رہے ہیں؟ کیوں کسی غریب کی بیٹیوں کو گھر میں رونے پر مجبور کر رہے ہیں؟ کیوں کسی غریب کی نیندوں کو ختم کر رہے ہیں؟ کیوں کسی کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور آج بھی ایسے جوان موجود ہیں،
آج بھی ایسے جوان موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی شادی میں جہیز نہیں لینا، ہمیں سادہ شادی کرنا ہے، ہمیں سنت کے مطابق سادہ شادی کرنا ہے، ہمیں کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ ایسے جوان آج بھی موجود ہیں، اور اب بھی ایسے جوان سنت پر عمل کرنے والے موجود ہیں، اور اب بھی اعلان کر سکتے ہیں ایسے جوان کہ ہمیں نہیں لینا۔ ماں باپ بھی راضی ہوں گے، سب راضی ہوں گے۔ آپ کو جو کرنا ہے اپنی کمائی سے کیجئے نا، آپ کو جو کرنا ہے اپنی محنت سے کیجئے نا، اپنا کاروبار کیجئے، اپنا کام کیجئے، اس کے ذریعے کیجئے، ورنہ یہ جو زنا کے بازار گرم ہیں، جو زنا کے اڈے عام ہیں، جو جوان لڑکیاں اپنی عزت نیلام کر رہی ہیں، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، جب 3 لڑکیاں ہیں، ان کا بھائی نہیں ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، بوڑھا باپ بیمار ہے، وہ 3 لڑکیاں، انہیں شادی کی فکر ہے، وہ کیا کریں گی؟ ذرا مجھے بتائیں آپ، وہ کریں گی کیا؟ کیا وہ بازار نہیں جائیں گی؟ کیا وہ زنا کے اڈوں کی حاضری نہیں لگائیں گی؟ کیا وہ وہاں نہیں جائیں گی تاکہ ان کے پاس پیسہ آ سکے، تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں؟ کتنی زنا کرنے والیاں، کتنی زنا کے اڈوں پہ بیٹھنے والیاں سب شہوت پرست نہیں ہوتی، کتنی زنا کے اڈے پر بیٹھنے والیاں مجبور بھی ہوتی ہیں، ان کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ زنا کے اڈے پر جاتی ہیں، کتنی مجبور ہوتی ہیں، کتنی لاچار ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو فکر نہیں ہے اس بات کی، آپ لوگ اگر اس پر غور نہیں کریں گے، آپ لوگ توجہ نہیں دیں گے تو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم سب پر لازم ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم سب اس بات پر توجہ دیں، ہم غور کریں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بولا جائے تو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ جتنی برائیاں اس جہیز کی لعنت نے پھیلا رکھی ہیں، جتنی برائیاں اس جہیز کی وجہ سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی اس جہیز کی وجہ سے زندگی تباہ و برباد ہوئی ہے، اگر ان کو بیان کیا جائے تو وقت بے شمار لگے گا، بے شمار وقت لگے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے، یہی التماس ہے، یہی آرزو ہے اور یہی امید ہے کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے اور دھیان کریں گے۔ خاص طور سے جوان جو جوان ہے وہ اپنے جذبوں کو جوان رکھے، جو جوان لوگ ہیں وہ اپنے جذبوں کو جوان رکھے اور اس پر دھیان دیں کہ ہمیں شادی سنت کے مطابق کرنا ہے، ہمیں شادی سادہ کرنا ہے، ہمیں کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، سرکار فرماتے ہیں نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ ذرا دیکھیں تو صحیح شریعت نے کتنا آسان نکاح کو بنایا۔ سرکار فرماتے ہیں نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، یعنی اگر کوئی غریب ہے نکاح کر لے اس کا کاروبار چل جائے گا، اگر کوئی غریب ہے نکاح کر لے اس کا کاروبار چل جائے گا۔ لیکن آج تو یہ ہے اگر بیٹی کا نکاح کرتا سارا کاروبار پٹ ہے اس کا، اگر بیٹی کا نکاح کرنے پر آ گیا تو اس کا سارا کاروبار، سارا پیسہ ختم ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو دھیان دینا ہوگا، ہم لوگوں کو دھیان۔ میں ایک سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس کا بوجھ کم ہو، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے، حاضری دیتے تھے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیا دیکھا کہ ان کے جسم پر کچھ مہندی وغیرہ کے داغ لگے ہوئے ہیں، کچھ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ وہ کہتے ہیں صحابی رسول ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کوئی دھبے لگے ہوئے ان کے جسم پر۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ سرکار نے فرمایا ہمیں بھی نہیں بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا تھا نکاح کو آسان کرو۔ آپ ذرا دیکھیں ان صحابی کا ایمان کہ نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان نکاح کر دیا انہوں نے، سرکار کو بھی نہیں بتایا۔ آج ہم سارے گاؤں کو جب تک کھلا نہ دیں، جب تک شادی نہیں ہوگی، اگر ایک کو چھوڑ دیا تو مجھے چھوڑ دیا، ہمیں نہیں کھلایا۔ بیٹے کی وہ شادی کر رہا، اس کے گھر سارا قرضہ ہو جائے، سارا وہ ایک بیٹی کی شادی میں برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے انسان، ایک بیٹی کی شادی میں برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر توجہ کریں،
دھیان دیں اور زیادہ دھیان دیں تاکہ آپ کے ذریعے کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کوئی غریب بستروں پر راتوں کی نیندیں حرام نہ کرے، کوئی غریب کی بیٹیاں سسکیاں لے لے کر کے نہ تڑپیں بستروں پر کہ ان کا خرچہ کہاں سے ہوگا شادی میں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جہیز کی لعنت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔